السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ حضرت امام حسین مکہ معظمہ سے 3 ذوالحجہ کو روانہ ہوئے۔ آپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ کچھ دن اور گزار لیں، لیکن امام علی مقام کے سامنے اپنے نانا جان کا یہ ارشاد مبارک تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مکے کے حرم کا تقدس قریش کے ایک شخص کے سبب پامال ہو رہا ہے، یہاں ایک شخص کے سبب خون بہہ رہا ہے۔ فرمانے لگے، ممکن ہے کہ مکے میں یزیدی فوج گرفتاری کے لیے اہتمام کرے اور ہمارے حامی ہمارے دفاع میں تلوار اٹھا لیں اور میرے سبب حرم میں مکہ میں خون بہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے نانا جان کے ارشاد کا مصداق بنوں۔ آپ اپنے تمام اہل بیت کو لے کر سفر کرنے لگے۔ جب آپ مقام صفا پہنچے تو آپ کی ملاقات پرزوق شہر سے ہوئی۔ آپ نے اس سے کوفے والوں کا حال دریافت فرمایا۔ اس نے کہا، ان کے دل تو آپ کی طرف ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہوں گی۔ آپ نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، لیکن ہر بات اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ آپ پھر سے سفر کرنے لگے۔ جب آپ مقام ذروت پہنچے تو وہاں ایک کنویں کے پاس ایک خیمہ نظر آیا۔ معلوم ہوا کہ یہ زبیر بن کین کا خیمہ ہے۔ شروع میں ان کو اہل بیت سے کوئی عقیدت نہ تھی۔ امام پاک نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ملنے سے انکار کرنا چاہا تو ان کی بیوی نے کہا، واہ کیا غضب کی بات ہے کہ فرزند رسول آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ ملنے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ بیوی کی باتوں سے متاثر ہو کر حضرت امام حسین کے پاس چلے گئے اور بہت جلد خوش واپس ہو کر اپنا خیمہ اور کل ساز و سامان آپ کی طرف بھجوا دیا۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس سے کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ میکے چلی جاؤ۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہا، تم میں سے جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ رہے، ورنہ وہ بھی چلے جائے اور یہ سمجھ کر جائے کہ یہ میری آخری ملاقات ہے۔ سب حیران ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ آپ نے کہا، میں تم لوگوں سے بیان کرتا ہوں، سنو۔ ایک جنگ میں خدا نے ہمیں فتح عطا فرمائی اور بہت سا مال و غنیمت ہمارے ہاتھ آیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے پوچھا کہ فتح اور مال غنیمت سے تم کو خوشی ہوئی؟ ہم نے کہا، ہاں بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے جوانوں کے سردار امام حسین سے ملو گے اور ان کی مدد میں ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے، تو اس فتح اور مال غنیمت سے زیادہ خوشی حاصل کرو گے۔ لہٰذا میں تم لوگوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بہرحال حضرت امام حسین کو ابھی تک کوفے کے حالات معلوم نہ تھے۔ جب آپ مقام سلویہ پہنچے تو آپ کو ایک اسدی کے ذریعے معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی بن عروہ دونوں شہید کر دیے گئے ہیں اور ان کی لاشوں میں رسیاں باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ اس دردناک خبر کو سن کر حضرت مسلم کے تینوں بھائی کھڑے ہو گئے اور جوش میں آ کر کہا، جب تک ہم اپنے بھائی مسلم کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے، خدا کی قسم ہم واپس نہیں جائیں گے، یا ہم بھی ان کی طرح قتل نہیں کر دیے جائیں۔ پھر قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ ابھی تک سب لوگوں کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر نہ تھی۔ جب آپ مقام زباتہ میں پہنچے تو اس جگہ پر آپ نے پورے قافلے والوں سے فرمایا، ایک دردناک خبر ملی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ہماری اطاعت کے دعوے داروں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے، لہٰذا جو شخص تم میں سے واپس جانا چاہتا ہے چلے جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں۔ بہت سے عرب جو کہ راستے میں آپ کے ساتھ تھے اس اعلان کو سنتے ہی واپس چلے گئے اور زیادہ تر وہی لوگ باقی رہ گئے جو مدینہ طیبہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ محرم 61 ہجری کی پہلی تاریخ کو جب آپ کوہ ذی حشم کے دامن میں پہنچ کر خیمہ زن ہوئے، حر بن یزید تمیمی 1000 لشکر کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آ پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ دشمن کے گھوڑے اور سارے آدمی بہت پیاسے تھے۔ امام علی مقام نے سب کو پانی پلایا۔ غالباً اس ہمدردی کے سبب حر آپ سے کچھ کہنے کی جرت نہ کر سکا، یہاں تک کہ جب ظہر کے نماز کا وقت قریب آ گیا اور اذان پڑھی گئی تو آپ نے حمد و صلات کے بعد حر اور اس کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں خدا تعالیٰ کے بارگاہ میں تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں۔
میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط میرے پاس نہیں آ گئے کہ آپ ہماری طرف آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں، شاید آپ کے سبب ہم لوگوں کو خدا تعالی ہدایت پر جمع فرما دے۔ اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ گیا ہوں، تم مجھ سے عہد کرو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے، اور اگر میرا آنا پسند نہیں کرتے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں گا۔ آپ کی اس تقریر کے بعد خاموشی رہی، کسی نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے حر سے پوچھا، تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ پڑھنا چاہتے ہو؟ حر نے کہا، آپ نماز پڑھائیے، ہم سب آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، دونوں طرف کے لوگوں نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، پھر خیمے سے باہر تشریف لائے، اور اس وقت بھی دونوں گروہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد پھر آپ نے مجمع کی طرف رخ کیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور حق کو پہچانو گے تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرو گے۔ جو تم پر ظلم و زیادتی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، اہل بیت ان کے مقابلے میں خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ اگر تم لوگ ہم کو پسند نہیں کرتے اور ہمارے حق کو نہیں پہچانتے تو ظاہر ہے میں واپس چلا جاؤں گا۔ حر نے کہا، ہم نے وہ خطوط نہیں لکھے تھے، ہمیں تو بس آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی مدد کرنی ہے۔ امام نے کہا، تو تم کیا چاہتے ہو؟ حر نے کہا، میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ نہیں ہوگا۔ حر نے کہا، خدا کی قسم میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح تکرار ہوتی رہی۔ حر نے کہا، مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے میں آپ کے ساتھ رہوں یہاں تک کہ آپ کوفہ پہنچ جائیں۔ اگر آپ کوفے جانے سے انکار کرتے ہیں تو جب تک میں ابن زیاد کی رائے نہ معلوم کر لوں آپ ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفے کی طرف جاتا ہو اور نہ ہی مدینے کی طرف۔ حضرت امام حسین کو اس کی یہ بات معقول معلوم ہوئی۔ آپ قادسیہ کی راہ سے بائیں مڑ کر چلنے لگے، ساتھ ساتھ حر بھی چلتا رہا۔ جب آپ کا قافلہ نینوا پہنچا تو کوفے کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا۔ سب رک کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آیا تو امام علی مقام کی طرف متوجہ نہیں ہوا، حر کو سلام کیا اور اس کو ابن زیاد کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ حسین کو آگے بڑھنے سے روک دو اور انہیں چٹیل میدان پر اترنے پر مجبور کرو۔ میں نے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہے تاکہ تمہاری کارگزاری کی ہمیں اطلاع دے اور تم سے الگ نہ ہو۔ حر نے امام اور ان کے ساتھیوں کو خط کے مضمون سے مطلع کیا۔ حضرت نے کہا، اچھا ہم کو ذرا آگے بڑھ کر سامنے والے گاؤں میں ٹھہرنے دو۔ حر نے کہا، ہمیں تو چٹیل میدان میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نگراں بھی ساتھ ہے، ابن زیاد کو ہمارے طرز عمل کی اطلاع کر دے گا۔ حر کے اس جواب پر حضرت امام کے ساتھیوں میں جوش پیدا ہو گیا۔ زبیر بن کین نے کہا، یا ابن رسول، ان سے جنگ کر لینا ہمارے لیے آسان ہے بنسبت ان لوگوں کے جو ان کے بعد آئیں گے۔ حضرت امام حسین نے حر سے فرمایا، اچھا کچھ تو چلنے دو۔ حر خاموش رہا اور آپ بائیں طرف چل پڑے۔ ابھی تھوڑا سا چلے تھے کہ حر کے سپاہیوں نے آ کر روک دیا اور کہا، بس یہیں ٹھہر جاؤ، فرات یہاں سے دور نہیں۔ آپ نے پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ اس لفظ کو سنتے ہی آپ گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور فرمائے، یہی ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ یہ محرم 61 ہجری کی 2 تاریخ جمعرات کا دن تھا جب حر نے حضرت امام حسین کو کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ یہ وقت وہ تھا جب ایران میں بغاوت ہو گئی تھی جس کو ختم کرنے کے لیے عمر بن سعد کو 4000 کی فوج کا سردار بنایا گیا تھا اور رے کی حکومت کا لالچ دیا گیا تھا۔ ابن زیاد نے اسے واپس بلا کر حکم دیا کہ حسین علیہ السلام کی مہم سر کرو اور اس کے بعد ایران کی طرف روانہ ہونا۔ یہ عمر بن سعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول اور 10 مبشرہ میں سے ہیں ان کا بیٹا تھا۔ وہ نواسہ رسول حضرت امام حسین کی فضیلت سے خوب واقف تھا، اس لیے اس نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اس امر سے بری کر دیں۔ ابن زیاد نے کہا،
کہ اگر حسین کے مقابلے کے لیے نہیں جاتے ہو تو رے کی حکومت بھول جاؤ۔ ابن سعد نے اس معاملے پر غور کرنے کے لیے 1 دن کی مہلت مانگ لی۔ پھر آخر دنیاوی حکومت کی لالچ میں امام علی مقام کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، اور وہی 4000 کی فوج جو ملک ایران جانے کے لیے تیار کی تھی، انہیں ساتھ لے کر 3 محرم کو کربلا آ گیا۔ اس کے بعد برابر کمک پہنچتی رہی، یہاں تک کہ ابن سعد کے پاس 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔